سامعین السلام علیکم۔ پروگرام مدد دائرہ اور ایک بار پھر میں آپ کا میزبان عزیر احمد مدنی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم جب اپنے ان پروگراموں کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے ادب دائرہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام یعنی ادب دائرہ میں جو ہم نے جن موضوعات کو ہم یہاں ان کا ذکر کرتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان موضوعات کو جب ہم بعد میں کہیں اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں یا اپنے پروگرام میں ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں، تو ہمارے بہت سے ایسے دیکھنے والے ہیں جنہیں کسی نہ کسی معاملے پر کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ تو اعتراض ہونا صحت مند بات ہے، صحت مند علامت ہے، اور اعتراض ہونا چاہیے۔ یہ زندہ معاشرے کی علامت ہے کہ آپ جو کوئی دیکھ رہے ہیں اس پہ بالکل ساکت ہو کر، بے جان ہو کر اسے دیکھتے نہ رہیں، بلکہ اسے دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں، اور اگر آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، آپ کو صحیح نہیں محسوس ہو رہا، یا آپ کی رائے کوئی اور ہے، تو اختلاف رائے کا حق جو ہے دنیا بھر میں دیا جاتا ہے، اور اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے۔ جس طریقے سے ہمارے وہ دوست جنہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کچھ سے مجھے اتفاق ہے، کچھ سے اختلاف ہے، یہ میرا حق ہے۔ تو ہم اپنے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے یہاں جس موضوع پر اب گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مشاعروں میں، ان ادبی تقریبات میں جو ایسے افراد کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جو کسی حوالے سے جو ہے وہ معاشی طور سے بہت مضبوط ہوں، یا وہ جو ہے پیسے والے ہوں، انہیں بلایا جاتا ہے، اور پھر عمومی طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہی افراد جو ہے اس مشاعرے کے مہمانان خصوصی بھی ہوتے ہیں، یا مہمان جیسے اعزازی بھی ہوتے ہیں اگر ایک سے زیادہ افراد ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو پھر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ اس نشست کے تمام تر اخراجات اٹھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مہمان اعزازی یا مہمان خصوصی کے طور پر وہ وہاں جو ہے متمکن ہوں گے۔ بالکل ایسا اگر ہم دیکھیں تو اس سے قبل جب ہم ادب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں جو دور کے نوابین تھے وہ مشاعروں کو جو ہے باقاعدہ طور سے ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نوابین جو ہیں ان کی جن کی میں گفتگو کر رہا ہوں، جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ خود ادب کے نہ صرف ادب کو پروموٹ کر رہے ہوتے تھے، سرپرستی کر رہے ہوتے تھے، بلکہ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو خود شعر و ادب سے وابستہ ہوتے تھے، اور بہت سے ایسے بھی نام تھے کہ جو باقاعدہ طور سے جن کا اپنا کلام بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً موجود تھے، موجود ہیں، کہ جو آج بھی ادب کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی بات ہے، میں اس پہ بہت زیادہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چھوٹی سی اور مختصر سی بات یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے مشاعروں کی اور ادبی نشستوں کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمام شعراء جو ہیں ان کے پاس اتنا ہی رقم ہو کہ بڑی جو ہے وہ نشستوں کا اہتمام کر سکیں، وہ نشستوں کا کوئی جو ہے جو انتظامات اور اخراجات ہیں انہیں برداشت کر سکیں، ان کے لیے یقیناً ممکن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی ایسی شخصیت کو جو علم و ادب سے متعلق ہو، یا کم از کم علم و ادب کی معترف ہو، یا اس کی سرپرستی کرنا چاہتی ہو یا جانتی ہو، تو انہیں بلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں کو متنازع بنانا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے اور یہ بات جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے خود غلط ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو اس کام کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں نا کہ جی آرٹس کونسل کو توجہ دینے چاہیے ان شعراء اور ادباء پر کہ جو مالی طور سے جو ہے وہ مشکلات کے شکار، ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ بالکل ضرور ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ادب سے وابستہ افراد کو بھی کہیں انسانی جو ہے وہ مجبوریوں یا ہمدردی کی بنیاد پر اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، مدد لی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ان مشاعروں کے انعقاد کے لیے اگر صاحبان اقتدار و اختیار، یا اگر ایسے لوگ کہ جو دیکھیں تو بات ساری یہ ہے کہ وہ غیر متنازع افراد ہونے چاہیے نا، ایسے لوگ جن سے وابستہ کوئی بھی تنازعات ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے افراد کو نہ بلایا جائے کہ جن کے آنے سے بدمزگی ہو اور بعد میں معاملات جو ہے خراب ہو۔ لہٰذا ایسی معروف شخصیات کہ جو چاہے کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ میڈیا میں کسی جگہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو، لیکن ایسی شخصیت ضرور کہ جن پبلک کا اوپینین جن کے بہت زیادہ خلاف نہ ہو، ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ سیاسی لوگوں سے تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ان مشاعروں میں مختلف الخیال شعراء آتے ہیں، اور یقینی طور سے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت آئے گی تو ہو سکتا ہے شاعر کے جو اپنے معاملات میں بڑے
جو ہے وہ کھل کے بات کر لیتے ہیں اور بڑے بے باک ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے اس مشاعرے کا ماحول خراب ہو جائے۔ لہذا درخواست یہ ہے کہ ان چند گزارشات کو سامنے رکھا جائے، اور ان گزارشات کو سامنے رکھنے کے بعد اگر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کسی کاروباری شخصیت کو، کسی بہتر شخصیت کو جو آ جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان شعراء کو وہاں مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا مجموعہ کلام ابھی طباعت کی مرحلے سے نہیں گزرا ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ ان جو صاحبان اختیار ہیں جنہیں، یا پیسے والے لوگ ہیں جنہیں بلایا جا رہا ہے، ان سے یہ بھی بات کی جائے کہ ان شعراء کا کلام جو ہے وہ چھپوا لیا جائے، اور ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک تجویز اور دی تھی ایک زمانے میں کہ جناب اگر کسی ایک شاعر کا کلام نہیں چھپ پا رہا ہے تو چھپ پا رہا ہے اور چھپنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 شعراء 3 شعراء کا کلام جو ہے اس کی کوئی ایک کتاب لے آئیں، یہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم آپ سے پھر گفتگو کریں گے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔